اور یقین جانیے کہ اگر باپ اور ماں میں جھگڑا ہو جائے، توجہ ہے بات کی، تو اولاد کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو اولاد کو توجہ چاہوں گا، اولاد کو عام ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، وہ باپ وہ ماں جو ولایت رکھتے ہوں ان کی بات نہیں، عام ماں باپ، ہمارے ماں باپ، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے اولاد کو؟ پہلے تو دیکھنا ہے کہ جھگڑے کی نوعیت کیا ہے، جوانوں کی تعداد خاصی بیٹھی ہے، ایک نسخہ لیتے جائیں تو بہتر ہے۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ جھگڑے کی نوعیت کس بات کی ہے، صرف اس بات پہ جھگڑا ہے کہ نمک زیادہ کیوں کر دیا، مثال کے طور پہ اس برتن میں لا کے مجھے کھانا کیوں دے دیا، وہاں کیوں نہیں رکھا، یہاں کیوں لا کے دے دیا، مجھے بلا کے کیوں کھلا رہی ہو، میرے پاس کیوں نہیں لا کے رکھا، یہ جھگڑے چل رہے ہیں چھوٹے موٹے جی۔ تو اس میں تو اولاد کے لیے فارمولہ یہ ہے، نسخہ یہ ہے کہ لا تعلق ہو جاؤ، نہ باپ کا ساتھ دو نہ ماں کا ساتھ دو۔ یہ وہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ جس میں تمہارا ایمان چلا جائے گا، یہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جس میں تمہارے ساتھ کوئی مسائل آ جائیں گے، لیکن اگر مسئلہ اطاعت پروردگار کا ہو، اگر مسئلہ اطاعت رسول اللہ کا ہو، اگر مسئلہ اطاعت امام کا ہو، تو پھر کس کا ساتھ دینا ہے؟ توجہ چاہوں گا، پھر عزیزان گرامی دیکھنا ہے کہ یہ دونوں کون سے ہیں جو ان اطاعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ماں اطاعت الہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس بنیاد پر نہیں کہ ماں کا ساتھ دے رہے ہو، بلکہ اس بنیاد پر کہ ماں کے پاس جو فیصلہ ہے اس وقت، وہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہے، وہ فیصلہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر مخلوق کی اطاعت کے ساتھ ٹکرانے لگے، بھئی توجہ ہے حضرات کی، ابھی ہماری قومی اسمبلی نے جو کچھ بل پاس کیے ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، تو ہم ان شرعی فیصلوں کو کیسے مان لیں کہ جب اللہ کچھ اور کہہ رہا ہو، قومی اسمبلی کچھ اور کہہ رہی ہو؟ تو ہمیں تو اللہ کی بات ماننی ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف تو فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ تو آئین کا پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ اللہ کی زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا، اس ملک کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے، وہ قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر یہ اطاعت یعنی اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ اور اطاعت مولا ٹکرا رہی ہو اور ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ وہ حکم موجود ہو، پھر وہاں دیکھا جائے گا۔ لیکن اگر ماں ہو، توجہ چاہوں گا، ماں ہو نبی کی زوجاؤں میں سے کوئی زوجہ، اور باپ ہو علی ابن ابی طالب، اور ان دونوں ماں باپ کے اندر ہو جائے جھگڑا، تو پھر کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ نے ماں کو تعظیم دی ہے، اطاعت باپ کی ہے، اس لیے کہ ولایت باپ کو حاصل ہے، ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے۔ میری بات اگر نہیں گئی ہے تو اور روشن کر لوں بات۔ نکاح کی تقریب ہونے لگی، دلہن کے وکیل نے نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ دلہن کے والد کہاں ہیں؟ ارے بھائی وہ ریسیپشن پہ کھڑے ہیں، وہ استقبالیہ پہ کھڑے ہیں، وہ مصروف ہیں۔ کہا نہیں صاحب، ان سے پوچھنا ضروری ہے، باپ کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر میں ان کی بچی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، باپ سے پوچھیں گے اور اس کے بعد پھر نکاح پڑھائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، اچھا کوئی کہہ دے آواز دے کر، بھائی ماں برابر میں بیٹھی ہیں، نزدیک ہیں، ان سے پوچھ لیجئے نا، تو آواز آئے گی کہ ماں کی تعظیم ضرور ہے مگر ولایت باپ کو حاصل ہے۔ اب اگر امت کی عمومی ماں اور امت کے عمومی باپ میں جھگڑا ہو جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، دیکھنا کہ علی باپ کیا کہہ رہا ہے۔ جو فیصلہ مولا کائنات کا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، وہ فیصلہ مانا گیا۔ مگر عزیزو، استحقاق التعظیم اور تحریم النکاح، یہ دو صرف احکامات ہیں ان ماؤں کے لیے جنہیں قرآن نے امت کی ماں قرار دیا ہے۔ ماں، پھر مائیں تو پھر ایسے ایسے جلوے بکھیر گئیں، ایسے ایسے جلوے پھیلا گئیں، ایسا ایسا نور پھیلا گئیں۔ ماں اگر حضرت حوا ہوں تو دیکھیے کیسی ماں ہے، ماں اگر حضرت ہاجرہ ہوں، جی اپنے بچے کی خاطر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اپنے بچے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہی ہیں۔ حجر اور ہجر، جی حجر اسود اور یہ جہاں پر نالا گرتا ہے، یہ مقام ہجر ہے،
یہاں حضرت حاجرہ دفن ہے، ایک ماں کا آغوش ہے. اللہ بھی خوب جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. جو مزاروں پہ جانے کو بدعت کہتے ہیں انہی سے اللہ وہاں کا طواف کرواتا ہے. وہ جو ناٹی سی دیوار ہے وہ کعبہ تو نہیں ہے، وہ کعبہ تو نہیں ہے، وہ تو کعبہ تو وہی 4 گوشے عمارت ہے، وہی غلاف پہنا ہوا گھر ہے اللہ کا. مگر وہ جو چھوٹی سی دیوار ہے جس میں پرنالہ گرتا ہے، حتیم، یہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کیسے. یہ جو سبیلوں کے مخالف ہیں نا، وہ لالا کے زمزم ضرور بانٹتے ہیں، زمزم سب کو لا کے پلائیں گے. اللہ خوب مانتا ہے، جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ایک ماں حضرت حاجرہ کی صورت میں، پھر ایک ماں ام موسیٰ کی صورت میں. جی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام تھا اس بچے کو بچانا، اور پھر ہمارا کام ہے اس بچے کو تمہاری آغوش میں پلٹانا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو. ایک صندوقچہ بناؤ، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دو، صندوقچے کو میں لٹا کر صندوقچے کو دریا کے حوالے کر دو. کس دل سے حضرت حاجرہ نے، حضرت ام موسیٰ نے اپنے بچے کو، حضرت موسیٰ کو اس صندوقچے میں لٹایا ہوگا. اور پھر کنارے کنارے چل رہی ہیں، صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، نیل کے کنارے کنارے چل رہی ہیں. اچانک وہ ایک لہر آئی اور وہ صندوقچہ محل کے اندر چلا گیا، فرعون کے محل میں چلا گیا. اب سامنے تو دیوار ہے، آگے محل ہے، وہ دریا اس میں سے بہتا تھا، کچھ حصہ محل ایسے کنارے پہ بنایا ہوا تھا. اب جب ایک ماں کا کردار میرے عزیزو مکمل ہو جائے تو ایک اور رشتے کا کردار شروع ہوتا ہے، وہ ہے بہن. لہذا حضرت موسیٰ کی بہن ام کلثوم اس محل کے اندر گئیں اور جا کے کیا دیکھا کہ ایک تبصرہ ہے، ایک تذکرہ ہے، ایک شور ہے کہ ایک بچہ صندوق سے نکلا ہے، مگر بھوکا ہے اور کسی سے دودھ بھی نہیں لے رہا. تو وہاں جا کے صرف کان میں ایک بات ڈال دی حضرت ام کلثوم نے، اخت موسیٰ نے، اخت موسیٰ و ہارون. پروردگار عالم نے بہنوں کو کتنا کردار عطا کیا ہے. ایک بات ذہن میں ڈال دی کہ ایک خاتون ہے، شاید اس کا دودھ پی لے. تو اب یہ تو بچہ بھوکا تھا، انہیں تو کیا کہتے ہیں وہ ڈوبتے کو کیا چاہیے، تنکے کا سہارا. تو انہوں نے کہا فوراً بلاؤ اس خاتون کو. اور پھر یہ دوڑی دوڑی گئی ماں کے پاس. اماں، اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری گود میں لوٹاؤں گا؟ چلو گود میں آنے کو موسیٰ تیار ہے. لے آئیں اپنی والدہ کو اور حضرت ام موسیٰ نے گود میں لیا. اور جیسے ہی وہ جو کئی گھنٹوں سے بھوکے تھے اور نہیں لے رہے تھے کسی اور خاتون سے دودھ، فوراً ہی ماں کی گود کی گرمی پائی تو حضرت موسیٰ نے دودھ بھی پی لیا. اور پھر یہ وہیں رہیں، انہیں دودھ پلاتی رہیں. ایک ماں کا کردار، پھر ایک بہن کا کردار، اور پھر ایک ماں اور بھی ہے، وہ ام عیسیٰ ہیں، حضرت مریم. دیکھیے کیا کیا تہمتیں، کیا کیا الزام، کیا کیا صرف بدنی تکلیفیں نہیں. ماں کانا ابو کے و ام کے سو، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ اور ادھر حضرت مریم کو حکم ہے کہ تمہیں خاموش رہنا ہے، جواب ہی نہیں دینا، چپ کا روزہ رکھو. ہمارا کام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. حضرت مریم خاموش ہیں، بار بار تہمت لگ رہی ہے، بار بار الزام لگ رہا ہے یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ اتنے بڑے لوگوں کی اولاد ایسے کیسے ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو، کیا مطلب ہے، کیا اشارہ آئی ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کیا چاہتی ہو ہم اس سے بات کریں؟ ہم تم سے بول رہے ہیں، تم تو جواب نہیں دے رہی ہو، اور تم کہہ رہی ہو اس سے بات کرو، یہ کیا بات کرے گا؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے، بولنے لگے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. حضرت مریم نے بھی بہت زحمت اٹھائی اپنی اولاد کی خاطر. ماؤں کا کردار عزیزو، میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ ماں کے چہرے کی طرف، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کوئی کم بات نہیں ہے. قدر کریں ہم اگر ہماری مائیں زندہ ہیں، ہمارے باپ زندہ ہیں. اور اگر دنیا سے چلے گئے تو یہ مت سمجھیے گا کہ
اب ہمارا کوئی حق نہیں رہا ان کے اوپر، یا ان کا ہم پر حق نہیں رہا۔ سرکار سے آ کر کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ماں کے قدموں کا بوسہ دوں گا۔ حضرت فرمایا منت پوری کرو، ایک صلوات اور ہدیہ کریں بلند آواز میں۔ حضرت فرمایا منت پوری کرو، کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہ جاؤ اس کی قبر پہ جاؤ اور اس کی پائنتی میں بیٹھ کر اس کی پائنتی کا بوسہ دو۔ کہ یا رسول اللہ میری ماں کی قبر کا مجھے نہیں پتا۔ اب یہاں میں اپنے بڑے شہروں میں رہنے والوں سے کچھ ایک جملہ ضرور کہوں گا۔ یہ بڑے شہروں میں رہنے والے بڑے شہروں کی لذتوں کو تو یقیناً حاصل کرتے ہیں، مگر مصیبتوں پر بھی غور کریں۔ سخی حسن قبرستان، فلاں قبرستان، فلاں قبر، جگہ ہی نہیں ہے۔ مولانا میں قبرستان گیا، گورکن نے میری ماں کی قبر میں ایک اور قبر بنا دی۔ تو اس شخص سے پوچھا تو جائے کہ تم گئے کتنے دن بعد تھے؟ ہاں مولانا گیا 4 سال بعد تھا۔ جو 4 سال بعد اپنی ماں کی قبر پہ جا رہا ہو، پھر بھی الزام گورکن کو ٹھہرا رہا ہے، پھر بھی الزام اس کو دے رہا ہے کہ اس نے میری ماں کی قبر میں کسی اور کی قبر بنا دی۔ یہ بڑے شہروں میں مسافتوں کی وجہ سے، مصروفیتوں کی وجہ سے، ٹریفک کے مسائل اور 50 مسائل، ہم چھوٹے شہروں کی نسبت ہر شب جمعہ بھی نہیں جا پاتے اپنے مرحومین کی قبروں پہ۔ چھوٹے شہروں میں تو بعض لوگ روزانہ جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبروں پر، پیدل کے رستے ہوتے ہیں، نزدیک نزدیک قبریں ہوتی ہیں، نزدیک نزدیک قبرستان ہوتے ہیں، لیکن یہاں میں اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ماں کی قبر، کہ یا رسول اللہ مجھے ماں کی قبر کا نہیں پتا۔ حضرت فرمایا اپنی انگشت شہادت سے نشان بناؤ، تصور کرو یہ تمہاری ماں کی قبر ہے، اور اس کی پائنتی جا کر بیٹھ جاؤ اور وہاں بوسہ دے دو، تم نے گویا اپنی منت پوری کر لی۔ پیروں فقیروں کے مزاروں پہ جا کے حاجات طلب کرنا یقیناً درست ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمارے گھر میں ہی پیر دیا ہوا ہو، ہمارے گھر میں ہی مرشد دیا ہوا ہو، پتہ نہیں اس پیر اس مرشد کی دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ہمارے حق میں، مگر یقین ہے کہ ماں اگر اولاد کے حق میں دعا کرے تو اللہ اس ماں کی دعا کو سنتا ہے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، رشتوں کی آزمائش ہے، رشتوں کا امتحان ہے۔